آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین. خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر. شہر کو صاف ستھرا رکھنے میونسپل کمشنر مولو اڑگے خود اتر گئے میدان میں. مارننگ واک اور شام کے اوقات میں دے رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں کو وزٹ اور شہریان کی کر رہے ہیں کاؤنسلنگ. جالنا پولیس کی ریت مافیاؤں کے خلاف بڑی کارروائی. ٹریکٹر، ٹرالی، JCB اور 2 موبائل ہینڈ سیٹ سمیت غیر قانونی ریت کا بڑا ذخیرہ کیا گیا ضبط. ایڈیشنل SP وکرم سالی نے دی اطلاع. موجودہ دور میں اردو تنقید کو نئی نسل، نئی ٹیکنالوجی اور بدلتے ہوئے سماجی و ثقافتی حالات کے تناظر میں اپنے دائرۂ کار کو وسیع کرنے کی ضرورت. ڈاکٹر رفیق زکریا کالج فار وومنس میں منعقدہ سیمینار سے دانشوروں کا خطاب. اور 90 کی دہائی کے معروف و مشتبہ ڈان کہلائے جانے والے بابا فرزند کے بنگلے پر کرائم برانچ پولیس نے مارا چھاپا. 5 کروڑ 26 لاکھ روپے نقد رقم سمیت طلائی زیورات، اسلحہ اور ہزاروں زندہ کارتوس کیے گئے ضبط. کہا DCP کرائم ششی کانت ساتو نے. خبریں تفصیل سے. شہر کو صاف ستھرا بنانے کی غرض سے ایک انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے میونسپل کمشنر کی ہدایت پر 29 معائنہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. یہی نہیں، میونسپل کمشنر امول ایڑگے بذات خود رات کے اوقات میں شہر کے مختلف علاقوں کو وزٹ دے رہے ہیں اور صفائی کاموں کا جائزہ لے رہے ہیں. اس خصوصی مہم کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں نگرانی کی غرض سے 29 مشترکہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. ہر ٹیم میں صفائی انسپکٹر، شہری دوست عملہ، IEC سپروائزرز اور وہیکل سپروائزر شامل ہیں. یہ ٹیمیں ہر پیر اور جمعرات شام 6 بجے سے رات 9 بجے تک اہم بازاروں، ہوٹلوں، دکانوں اور پان ٹپریوں کا اچانک معائنہ کریں گی. معائنے کے دوران اس بات پر خصوصی نظر رکھی جا رہی ہے کہ دکان کے سامنے صفائی برقرار ہے یا نہیں، گیلا اور خشک کچرا الگ الگ ڈسٹ بن میں رکھا جا رہا ہے یا نہیں، کچرا صرف گھنٹہ گاڑی میں ہی ڈالا جا رہا ہے یا نہیں، اور ممنوعہ سنگل یوز پلاسٹک کا استعمال مکمل طور پر بند کیا گیا ہے یا نہیں. اس مہم کے سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ خود کمشنر امول ایڑگے رات کے وقت مختلف علاقوں کا دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. سڑکوں پر کچرا پھینکنے والوں کے خلاف موقع پر ہی جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے، جبکہ فرائض میں غفلت برتنے والے میونسپل ملازمین کے خلاف بھی فوری کارروائی کی جا رہی ہے. اس پوری مہم کی نگرانی ڈپٹی میونسپل کمشنر نند کشور بھومبے کر رہے ہیں. خصوصی ٹیموں کے سڑکوں پر اترتے ہی ضابطے کی خلاف ورزی کرنے والوں میں خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے. صرف پیر اور جمعرات کے 2 دنوں میں میونسپل انتظامیہ نے 1 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ وصول کر لیا. اس کارروائی میں گلمنڈی، پیٹھن گیٹ، سٹی چوک، TV سینٹر، سینٹرل ناکہ، چشتیہ چوک سمیت 13 تجارتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر جرمانے عائد کیے گئے. ایک ہی دن میں 13 وارڈ سے 38,000 روپے جرمانہ وصول کیا گیا، جس میں وارڈ نمبر 5 اور 10 میں سب سے زیادہ 6,000 روپے فی وارڈ جرمانہ عائد کیا گیا. اس مہم کے بارے میں بات کرتے ہوئے میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے کہا، ہم اورنگ آباد شہر کو صفائی کے میدان میں ملک کے صف اول کے شہروں میں شامل کرنے کے لیے پرعزم ہیں. صرف قوانین بنانے یا عمل کرنے پر انحصار کرنے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ شہریان اور تاجروں کی شمولیت بھی اس میں بے حد ضروری ہے. پہلے مرحلے میں ہم بیداری اور رہنمائی پر زور دیں گے، تاہم ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا. دوسری جانب مقامی تاجر تنظیموں کے نمائندوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ میونسپل کمشنر کا یہ تصور قابل ستائش ہے. شہر صاف رہے گا تو اس کا فائدہ تاجروں کو بھی ہوگا. کچرے کی درجہ بندی کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے اور ہم میونسپل کارپوریشن کی اس مہم میں بھرپور تعاون کریں گے. البتہ یہ خیال رکھا جائے کہ ایماندار تاجروں کو بلا وجہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. مجموعی طور پر میونسپل کارپوریشن کی اس بھرپور مہم سے تجارتی علاقوں میں کچرے کے دیرینہ مسئلے کے حل میں مدد ملنے کی توقع ہے اور صاف ستھرا اور خوبصورت اورنگ آباد کا خواب جلد حقیقت بنتا دکھائی دے رہا ہے. اہل سبزی فروشوں کو بہت جلد اورنگ پورہ بھاجی منڈی میں
چبوترے الاٹ کیے جائیں گے۔ یہ اعلان اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انیل مکریے نے کیا۔ ان کی ہدایت پر مذکورہ سبزی فروشوں سے دستاویزات منگوائے جا رہے ہیں، جن کی جانچ کے لیے میونسپل کارپوریشن کے اسٹیٹ برانچ میں تعطیل کے دنوں میں بھی کام کاج جاری ہے۔ میونسپل ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق انتظامیہ نے 1 سے 4 جولائی کے درمیان اوٹا اور گالا ہولڈر سے ضروری دستاویزات طلب کیے تھے، جن میں گالا الاٹمنٹ لیٹر، ادائیگی کی رسیدیں، معاہدہ نامہ، عدالتی احکامات، زیر سماعت مقدمات کی نقولات، آدھار کارڈ، پین کارڈ اور دیگر متعلقہ دستاویزات شامل ہیں۔ موصولہ دستاویزات کی جانچ میونسپل کارپوریشن کے محکمہ املاک میں جاری ہے، جبکہ اہل اوٹا اور گالا ہولڈر سے مقررہ ضابطے کے مطابق فیس بھی وصول کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انیل مکریے نے خود محکمہ املاک کا دورہ کیا اور اوٹا و گالا ہولڈر سے تفصیلی گفتگو کی، ان کے مسائل جانے اور رجسٹریشن کے ہو رہے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات بھی جاری کی تاکہ کارروائی کو تیزی سے مکمل کیا جا سکے۔ محکمہ املاک کے مطابق گزشتہ روز مجموعی طور پر اوٹا ہولڈرز کی 34 اور گالا ہولڈرز کی 32 درخواستوں کی جانچ مکمل کرتے ہوئے انہیں حتمی شکل دینے کا عمل جاری ہے، جس کے بعد درخواست گزاروں سے باضابطہ فیس وصول کرنے کا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ چیئرمین انیل مکریے اور میونسپل کمشنر امول ایڑگے کی ہدایت پر 11 جولائی کو تعطیل کے باوجود محکمہ املاک میں دفتری کام جاری تھا تاکہ مستحقین اپنی درخواستیں جمع کرا سکیں۔ اس موقع پر چیئرمین انیل مکریے نے خود بھی متعدد درخواست گزاروں سے درخواستیں وصول کیں۔ معائنے کے دوران ڈپٹی کمشنر اپرنا تھیٹے، اسسٹنٹ کمشنر سنجے چامڑے اور اوٹا و گالا ہولڈرز کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ باوثوق ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق میونسپل انتظامیہ گالا اور اوٹا ہولڈرز کو منڈی کے اوٹے دینے کی تیاریاں تو تیز کر رہا ہے، لیکن اب تک متعلقہ بلڈر نے میونسپل انتظامیہ سے کمپلیشن سرٹیفکیٹ ہی حاصل نہیں کیا۔ ناگری متر پتھک میں شامل عملے نے بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے شہر میں ممنوعہ پلاسٹک کا ایک بڑا ذخیرہ بھیجنے والے احمد نگر کے ایک تاجر کو آن لائن نوٹس بھجوائی اور اس تاجر سے 25,000 روپے جرمانہ آن لائن وصول کر لیا۔ میونسپل کارپوریشن کے ناگری متر پتھک کو گشت کے دوران خفیہ اطلاع موصول ہوئی، جس کی بنیاد پر ٹیم نے فوری طور پر اورنگ آباد میں واقع آرکو ٹرانسپورٹ کے گودام پر چھاپہ مارا۔ تلاشی کے دوران ضلع احمد نگر کے وینکٹیش ڈسپوزل اینڈ پیکیجنگ نامی دکان سے آیا ہوا ایک پارسل مشتبہ پایا گیا۔ جب پارسل کھولا گیا تو اس میں تقریباً 50 کلو وزنی مکمل طور پر ممنوعہ پلاسٹک برآمد ہوا۔ آن لائن رسید کے ذریعے موقع پر ہی 25,000 روپے جرمانہ وصول کیا گیا۔ قانون کی خلاف ورزی ثابت ہونے پر میونسپل ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کلین اسٹریٹس اپلیکیشن کے ذریعے موقع پر ہی احمد نگر کے وینکٹیش ڈسپوزل اینڈ پیکیجنگ کے مالک کے نام آن لائن جرمانے کی رسید جاری کی۔ کارروائی کے فوراً بعد متعلقہ تاجر نے 25,000 روپے کا جرمانہ آن لائن ادا کر دیا۔ ضبط شدہ 50 کلو ممنوعہ پلاسٹک کو ضابطے کے مطابق اسکریپ کر کے تلف کر دیا گیا۔ یہ کارروائی میونسپل کمشنر امول ایڑگے کی ہدایت اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی کمشنر نند کشور بھومبے کی براہ راست نگرانی میں انجام دی گئی۔ اس کارروائی میں ناگرک متر پتھک کے سربراہ دیوی داس سسر، سورن سنگھ پردیسی، بالاجی سابڑے، جناردن سانگڑے اور جوان آنند چاوریا نے عملی طور پر حصہ لیا۔ میونسپل کارپوریشن نے سخت وارننگ دی ہے کہ اورنگ آباد کو پلاسٹک سے پاک اور ماحول دوست شہر بنانے کے لیے میونسپل کارپوریشن کی یہ مہم آئندہ بھی پوری شدت کے ساتھ جاری رہے گی۔ شہریان، مقامی دکانداروں اور بالخصوص تھوک تاجروں کو سختی سے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ممنوعہ پلاسٹک کی تیاری، سپلائی، فروخت اور استعمال مکمل طور پر بند کر دیں۔ ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آئندہ بھی سخت جرمانے اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کانگریس پارٹی کے شہر صدر ایڈوکیٹ سید اکرم کی قیادت میں پارٹی ورکرز و عہدیداران کے ایک وفد نے آج پولیس کمشنر سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ گزشتہ شام سے پارٹی کے شہر صدر ایڈوکیٹ سید اکرم کے موبائل فون پر انہیں بار بار
دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لہٰذا خاطیوں کو تلاش کر کے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ کانگریس پارٹی کے شہر صدر ایڈوکیٹ سید اکرم کی قیادت میں آج ایک وفد نے پولیس کمشنر سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ گزشتہ شام سے کانگریس پارٹی کے شہر صدر ایڈوکیٹ سید اکرم کو ان کے موبائل فون نمبر 9595555544 پر جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ انہوں نے پولیس انتظامیہ کو بتایا کہ حال ہی میں ان کا تقرر کانگریس پارٹی نے شہر صدر کی حیثیت سے کیا ہے، جس کے بعد سے انہوں نے اسمارٹ میٹر، نیٹ ایگزام پیپر لیکیج معاملہ، پیٹرولیم اشیاء کی قیمتوں میں اضافے اور دیگر عوامی مسائل پر آواز بلند کرنے اور حکومت کی توجہ مبذول کروانے کی غرض سے پارٹی ورکرز کے ساتھ مل کر احتجاجی جلسے پرامن طریقے سے کیے ہیں۔ اس کے باوجود انہیں اور ان کی فیملی کو جان سے مارنے کی دھمکی مل رہی ہے، لہٰذا انہوں نے پولیس انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی باریکی سے جانچ کی جائے اور دھمکی دینے والوں کو تلاش کر کے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ اس وفد میں کانگریس پارٹی کے سابق شہر صدر ابراہیم پٹھان اور دیگر عہدیداران و نمائندے بڑی تعداد میں شریک تھے۔ کل سے مجھے میسیج آ رہے ہیں کہ اگر سے ہم کو سمپرک نہیں کرے تو ہم تم کو جان سے مار دیں گے، آپ کی انٹائر فیملی وی ول کلڈ، مطلب پوری فیملی کو جان سے مار ڈالیں گے۔ اگر سے آپ پولیس کو بھی میسیج دے یا پولیس کے اندر بھی سمپرک میں جائے تو ہم دیکھو، میری پوری فیملی ہو کیا میں پوری شہادت دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں کانگریس کا سپاہی ہوں، میں اسی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں کہ اس سے پہلے بھی بابا صدیقی صاحب کو بھی ایسی دھمکی آئی تھی، وہ بھی شہید ہوئے۔ ایسے کوئی ہم ڈرنے والے لوگ تھوڑی ہے۔ ارے اکرم ہے، آکرمک نام میرا اکرم ہے، تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں کانگریس کا سپاہی ہوں، ببر شیر हूँ राहुल गांधी का। ऐसी धमकियों से मैं कभी नहीं घबराता। निश्चितपणे आज ज्या पद्धतीनं आज आमचे शहराध्यक्ष आदरणीय ॲडव्होकेट सय्यद अकरम भाईला ज्या पद्धतीने धमकी आली जीव मारण्याची त्यांना व त्यांच्या परिवाराला, तर असल्या किरकोळ धमकीला आम्ही अजिबात घाबरत नाही, परंतु संविधानिक पद्धतीवर नेहमीच काँग्रेस पक्षाने कार्य केलेले आहेत। त्यामुळे आजही आम्ही संविधानिकरित्या या ठिकाणी आज सय्यद अकरम भाई यांच्या बाबतीत जी काही धमकी आलेली आहे त्या संदर्भात आम्ही आज CP ऑफिसला तक्रार नोंदवलेली आहे आणि विश्वास आहे संविधानिकरित्या आज पोलीस बांधव त्या ठिकाणी काम करतील आणि जी कोणी ती मंडळी असेल, जी कोणी ती व्यक्ती असेल ज्यांनी धमकी दिलेली आहे त्याला शोधून काढतील आणि यानंतर अशा प्रकारे कुठल्याही पक्षाच्या व्यक्तीला जो समाजासाठी काम करतो, कुठल्याही कार्यकर्त्यांना अशा पद्धतीची धमकी त्या ठिकाणी जाणार नहीं, आम्हाला विश्वास है। जालना पुलिस ने रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तरीके से निकाली गई रेत, उसकी माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां, एक JCB और दीगर गाड़ियां जब्त कर ली, जिनकी मजमूई कीमत 71,51,000 रुपये बताई जा रही है। ज़िला जालना के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रम साली की रहनुमाई में घनसावंगी पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि घनसावंगी तालुक़े के गंजगांव के करीब गोदावरी नदी के किनारे से गैर कानूनी तौर पर रेत निकालकर हाईवा ट्रैक्टर ट्रालियों के ज़रिए उसकी स्मगलिंग की जा रही है। इत्तला की बुनियाद पर पुलिस एहलकार निखिल गायकवाड़, प्रताप सुंदरे, पुलिस इंस्पेक्टर केतन राठौड़, पुलिस हवलदार गौले और पुलिस कांस्टेबल पोटे पर मुश्तमिल टीम ने आधी रात को जाल बिछाया। पुलिस की मौजूदगी का एहसास होते ही गाड़ियों के ड्राइवर्स अंधेरे का फ़ायदा उठाकर गाड़ियां मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने तमाम गाड़ियों की तलाशी ली, जहां बड़ी मिकदार में गैर कानूनी तौर पर निकाली गई रेत बरामद हुई। इस कार्रवाई में एक ट्रैक्टर, एक ट्राली, एक JCB मशीन, 2 मोबाइल हैंडसेट और गैर कानूनी रेत का ज़ख़ीरा ज़ब्त किया गया, जिसकी मजमूई मालियत 71,51,900 रुपये बताई जा रही है। इस मामले में नामालूम मफरूर ड्राइवर्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की दिफात 303(2) और 3(5) के अलावा माइनर मिनरल्स एक्ट के तहत घनसावंगी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मफरूर मुलजिमान की तलाश में मसरूफ़ है। इस कार्रवाई से वाज़ेह होता है कि जालना पुलिस गैर कानूनी रेत निकासी और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। इस कामयाब कार्रवाई के बाद रेत माफिया में खलबली मच गई है, जबकि मज़ीद तफ्तीश घनसावंगी पुलिस कर रही है। आनजहानी अजीत पवार की
دور اندیشی کو سچ ثابت کرتے ہوئے MLC ادریس نائکواڑے نے ودھان پریشد میں اقلیتوں کو درپیش مسائل پر کامیاب نمائندگی کی۔ ناظرین، حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود رکن کونسل ادریس نائکواڑی نے قانون ساز اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس کے ذریعے اقلیتی برادری کے اہم اور سلگتے ہوئے مسائل پر نہایت مؤثر اور جارحانہ انداز میں آواز بلند کی۔ انہوں نے حکومت کی توجہ ان سنگین مسائل کی جانب مبذول کرائی اور ایوان میں حکومت کو اصل صورتحال بیان کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے اقلیتی برادری کے مسائل کے حل اور انہیں انصاف دلانے کے لیے بھرپور اور مؤثر انداز میں اپنا موقف پیش کیا اور ایوان میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ आदरणीय सभापती महोदय, इद्रीजी बोला या ज्या पद्धतीने आकडेवारीची आकडेमोड केलेली आहे यात दाखवलेलं आहे की 25-26 या वर्षाच्या अखेरला 233 कोटी रुपये अल्पसंख्याक बहुल नागरिक क्षेत्रात मूलभूत सुविधांसाठी दिलेले आहेत आणि 233 कोटी ग्रामीण क्षेत्रासाठी दिलेले आहेत आणि त्यापैकी प्रत्यक्षात 228 कोटी रुपये शहरासाठी आणि 229.51 हे ग्रामीण क्षेत्रासाठी खर्च झालेले आहेत असं दाखवण्यात आलेलं आहे। माझा प्रश्न आहे, हे 233 तुम्ही जे शहरी आणि 233 जे ग्रामीणसाठी खर्च केलेले आहेत असं दाखवलेलं आहे, जिल्हा वाईज तुम्ही काही कामं आणि ती यादी दाखवू शकाल का? साहेब, माझी अशी माहिती आहे, मी ज्या वेळेस अल्पसंख्याक विभागाकडे अशा कामांच्या संदर्भात पाठपुराव्यासाठी गेलेलो आहे त्यावेळेला मला हे सांगण्यात आलं की गेल्या काळात ओव्हरलॅपिंग झालेलं आहे। आता ओव्हरलॅपिंग झालेलं आहे तर तुम्ही ती ओव्हरलॅपिंग झालेली कामं या वर्षी दाखवून गेल्या वर्षी दाखवून त्यातनं बिली खर्च करून या ठिकाणी तुम्ही त्या वर्षात ते खर्च पडले असं दाखवलेलं अशी माझी माहिती आहे। हा एक भाग। दुसरा भाग, अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना आदरणीय कैलासवासी अजितदादा पवार यांची मला प्रकर्षाने आज आठवण येते, कारण अजितदादांनी आपल्या महायुतीच्या शासनात सामील झाल्यानंतर अल्पसंख्याकांना किंवा अल्पसंख्याक घटकांना आपल्यावर दुजाभाव होतोय किंवा आपल्याकडे दुर्लक्ष होतंय अशी भावना निर्माण होऊ नये म्हणून अत्यंत बारकाव्यानं लक्षपूर्वक हे नियोजन केलेलं होतं। त्यापैकी एक होतं की अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था किंवा शाळा यांना मूलभूत सुविधांसाठी प्रत्येक वर्षी 10 लाख रुपये द्यायचे, असे 5 वर्ष द्यायची, असं त्या ठिकाणी आपला निर्णय झालेला शासन निर्णय। त्यानुसार 2025च्या एंडला आम्ही जाऊन त्या ठिकाणी पाठपुरावा केल्यानंतर केवळ अचानकपणे प्रस्ताव 10 दिवसात मागवले गेले आणि त्या 10 दिवसाच्या आलेल्या प्रस्तावातनं काही जी काय कंप्लायन्स असतील ते प्रस्ताव मान्य केले गेले। ضلع ہنگولی کے مضافات کولسا واڑی کے دلت بستیوں میں لوکل باڈیز کی لاپرواہیوں کے سبب راستوں کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے برسات کے موسم میں وہاں کے راستے دلدل میں تبدیل ہونے لگے ہیں۔ یہ شکایت مقامی ساکنان نے کی ہے۔ مقامی ساکنان کا کہنا ہے کہ تعلقہ سین گاؤں کے کولسا گاؤں کی دلت بستی میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے یہاں سڑکوں کی تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے معمولی بارش کے بعد بھی راستے مکمل طور پر کیچڑ سے بھر جاتے ہیں، جس سے بچوں، خواتین، بزرگوں اور دیگر شہریان کو روزانہ کی آمد و رفت میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ دلت بستی کی ترقی کے لیے مختص فنڈ آخر کہاں خرچ ہو رہا ہے، کیونکہ 3 سے 4 سال گزر جانے کے باوجود سڑکوں کی حالت جوں کی توں ہیں۔ گندگی اور کیچڑ کے باعث پورے علاقے میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ گاؤں والوں نے اعلیٰ حکام سے فوری مداخلت کرتے ہوئے سڑکوں کی تعمیر اور مرمت کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر جلد از جلد کام شروع نہ کیا گیا تو کولسا گاؤں کے شہریان راستہ روکو احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ملی نگر عثمان پورہ علاقے میں صفائی کے ناقص انتظامات کے سبب وہاں سے گزر رہی نالیاں کچرے سے اٹی پڑی ہیں اور بارش کی وجہ سے غلیظ پانی وہاں مکانات میں داخل ہونے لگا ہے، جس سے مقامی ساکنان کی صحت کو خطرہ لاحق ہے اور وہ متعلقہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ مقامی ساکنان کا کہنا ہے کہ ملی نگر عثمان پورہ علاقے میں کئی برسوں سے اندرونی نالیوں کی صفائی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے نالیاں مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں اور حالیہ بارشوں کے دوران گندا اور بدبودار پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس سے متعدد گھروں کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں اور بعض مقامات پر دیواریں گرنے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ نالیاں ابلنے کے باعث سڑکوں پر گندا اور آلودہ پانی جمع ہے، جس سے علاقے میں تعفن پھوٹ پڑا ہے اور مقامی ساکنان کی صحت کو خطرہ لاحق ہے۔
علاقے کے مکینوں کا کہنا ہے کہ بارش کے موسم میں اسکولی بچوں کو بھی اسی گندے پانی سے ہو کر گزرنا پڑ رہا ہے، جبکہ تعفن کی وجہ سے گھروں میں رہنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ علاقے میں پھیلی بدبو کے سبب بچے سکون سے پڑھائی بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ مقامی شہریان نے الزام لگایا کہ اس مسئلے کے بارے میں کئی بار میونسپل وارڈ آفس اور مقامی عوامی نمائندوں کو شکایات کی گئیں، مگر کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ آخرکار علاقے کے چند شہریان نے اپنے ذاتی اخراجات سے نالیوں کی صفائی شروع کروائی، لیکن اگر موسلا دھار بارش ہوئی تو ایک بار پھر گھروں میں پانی داخل ہونے اور سڑکوں پر پانی جمع ہونے کا خدشہ برقرار ہے۔ شہریان نے میونسپل انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نالیوں کی صفائی اور نکاسی آب کا مستقل انتظام کیا جائے تاکہ مستقبل میں کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ ٹاؤن سے ہماری نالیاں بند ہوئی ہے، ہم ہوم ورک کرنے بیٹھے کہ وہ پانی آتا ہے، ہم بیمار پڑتے ہیں۔ ہماری سرکار سے یہی مانگنی ہے کہ ہماری نالیاں ہمیں پہلے جیسے شروع کر کے دیجیے۔ دھنیہ واد۔ मी स्वतःचे पैसे लावून काम करून घेऊन राहिले, माझ्या घरात पाणी घुसले, भितड पडली, कुणीच येत नाही। 5 वर्षापासून नाली काढली नाही। म्हणणं काय आता इटलोक काढली, इथून पुढे बंद आहे अजून। आता इटलोक तर काढून राहिले मी स्वतःच्या पैशाने। हा, गळ्यातलं मोडून घरच्या लोकांचे पैसे लावून राहिले। हा, सांगितलं ते म्हणतात करूनच, तर पण 5 वर्षापासून कुणी यायलाच नाही, डोकूनच पाहिलं नाही। ती मै जेव्हा भितड पडली मग घर दबायला आलंय। सगळ्या भरल्या तिथं मच्छर झालेत, आमच्या लेकराला दुखणे आलेत, घरायनं पाणी आमच्या तर पाठी मागून पाणी येतंय। मरणाचा पाऊस आला की तर डारे साचतात घरामध्ये, आळ्या पडत्यात। सांगू बी कटवतो आम्ही। समोरची दोन्ही नाल्या सगळ्याच भरल्यात आमच्या। सरकारनं जरा काळजी घ्या ना, नगरपालिकेवाल्यानं आमची। लागलो ना आम्ही मरायला गरीब लोक इकडं। आमची विनंती एवढीच आहे की नाली चालू करण्यात यावी। हो, आणि घरात म्हणजे आळ्या येतात आणि आमचे पाणी साचते आमच्या महिना येत नाही 7 ते 3 मग त्या काय आपल्या घरात नाही आळ्या येतात आमच्या। साचतं विनंती एवढीच आहे, घरांमध्ये कॉर्पोरेशनला पाणी की आमच्या। नाली चालू करण्यात यावी। अशा वाट्या नाल्या पाहिजे आम्हाला। वाट्या समोरची भरली, पाठीमागची पण भरली, ते चालू करून द्यावं मला, एवढीच आमची मागणी आहे बस। मिलिंद नगर गल्ली नंबर 1 5 वर्ष झाली नाली बंद आहे इकडची, त्याच्यामुळे ती काढण्यात यावं। आणि याच्यामुळे समोरची बी नाली बंद आहे आमची, पाणी जातच नाही पूर्ण। आमच्याकडे नाल्या बंद झाल्या दोन्ही, समोरची आणि पाठीमागची पण। اردو تنقید، روایت اور منظرنامے کے عنوان سے ایک قومی سیمینار ڈاکٹر رفیق زکریا کالج فار وومنس میں منعقد کیا گیا۔ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مخدوم فاروقی کی صدارت میں منعقدہ اس سیمینار میں مہاراشٹرا اردو اکیڈمی کے چیئرمین حسین اختر، معروف شاعرہ و ادیبہ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھیں۔ اس موقع پر معروف محقق اور نقاد ڈاکٹر تحسین سلیم شہزاد نے کلیدی خطبہ پیش کیا۔ سیمینار کے کلیدی خطبے میں ڈاکٹر تحسین سلیم شہزاد نے اردو تنقید کی روایت، ارتقاء اور موجودہ منظرنامے پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اردو تنقید کا باقاعدہ آغاز مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری سے ہوتا ہے، جس نے اردو ادب کو ایک نئی فکری سمت عطا کی۔ انہوں نے بتایا کہ حالی کے بعد شبلی، نعمانی، فراق، گورکھپوری، احتشام حسین، محمد حسن عسکری، اول احمد سرور، وزیر آغا، گوپی چند نارنگ، شمس الرحمان فاروقی اور دیگر ناقدین نے اردو تنقید کو مختلف فکری زاویوں سے وسعت بخشی۔ ان کے مطابق تنقید کا مقصد صرف خامیاں تلاش کرنا نہیں، بلکہ ادب کی تفہیم، اس کی جمالیات، فکری جہات اور سماجی معنویت کو اجاگر کرنا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد نے کہا کہ موجودہ دور میں اردو تنقید کو نئی نسل، نئی ٹیکنالوجی اور بدلتے ہوئے سماجی و ثقافتی حالات کے تناظر میں اپنے دائرۂ کار کو مزید وسیع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اردو ادب عصری تقاضوں سے ہم آہنگ رہ سکے۔ مہاراشٹرا اردو اکیڈمی کے چیئرمین حسین اختر نے اپنے خطاب میں کہا کہ اردو تنقید نے ہمیشہ ادب کو صحیح سمت عطا کی ہے اور نوجوان محققین کو تحقیق اور تنقیدی شعور کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ معروف شاعرہ و ادیبہ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر نے خواتین کی ادبی خدمات اور اردو تنقید میں خواتین ناقدین کی بڑھتی ہوئی شرکت پر اظہار خیال کیا
اور کہا کہ عصری ادب کو خواتین کے نقطۂ نظر سے بھی پرکھنے کی ضرورت ہے۔ صدارتی خطبے میں ڈاکٹر مخدوم فاروقی نے اردو تنقید کے آغاز سے لے کر آج تک کے سفر کا جامع جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ تنقید ادب کی تعمیر و ترقی کا اہم ذریعہ ہے اور علمی مکالمے کے فروغ میں ایسے سیمینار نہایت ضروری ہیں۔ اس سیمینار کو کامیاب بنانے میں کالج کی وائس پرنسپل ڈاکٹر ویشالی پردھان اور تدریسی عملے نے اہم کردار ادا کیا۔ پروگرام میں ڈاکٹر رفیق زکریا کالج فار وومنس کے اساتذہ، محققین، طالبات اور ادب سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ معروف شاعرہ و ادیبہ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر کے اعزاز میں ایک ادبی نشست انجمن اہل قلم کی جانب سے منعقد کی گئی۔ اس نشست کا آغاز پٹھان لائبہ کی تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ بعد ازاں ڈاکٹر عاصمہ شیخ اور ڈاکٹر اسما سمرین کا تحقیق مکمل کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے ضمن میں انجمن کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر شاعرات غزالہ پروین، صبا تحسین، شہباز زرین، افشین آرا اور زورین صدف نے اپنا کلام پیش کیا۔ علاوہ ازیں صبیحہ قادری، ڈاکٹر اسما سمرین، ہما فرحین، گوہر نایاب، فوزیہ فاطمہ، ڈاکٹر نازیہ فاطمہ اور شبانہ بہرا نے اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے فن افسانہ نگاری پر بات کی۔ ڈاکٹر صادقہ نواب سحر نے اپنے صدارتی خطاب میں خواتین کے لیے مفید مشورے پیش کیے۔ انہوں نے صدر انجمن اہل قلم ڈاکٹر فردوس فاطمہ رمضانی خان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس محفل میں نظامت کے فرائض ڈاکٹر شہباز زرین نے بخوبی انجام دیے۔ آخر میں آرگنائزر ڈاکٹر فردوس فاطمہ رمضانی خان نے شکریہ کے کلمات ادا کرتے ہوئے اس نشست کے اختتام کا اعلان کیا۔ کسانوں کے قرض معافی کے مطالبے پر سوابھیمانی شیتکری سنگھٹنا کی جانب سے ناندیڑ پورنا شاہراہ پر راستہ روکو احتجاج کیا گیا۔ ضلع ناندیڑ کے ترنی پھاتا پر سوابھیمانی شیتکری سنگھٹنا کی جانب سے چکا جام احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کسانوں کو اپنی زرعی پیداوار کی مناسب قیمت نہیں مل رہی ہے، جبکہ حکومت نے بیج اور کھاد کی قیمتوں میں اضافہ کر کے کسانوں پر مزید معاشی بوجھ ڈال دیا ہے۔ تنظیم کے رہنماؤں نے الزام لگایا کہ حکومت نے اقتدار میں آنے سے قبل کسانوں کا 7/12 مکمل طور پر صاف کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب سخت شرائط عائد کر کے کسانوں کو مشکلات میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ احتجاج کے دوران مطالبہ کیا گیا کہ ریاست کے تمام کسانوں کے قرض فوری طور پر معاف کیے جائیں۔ بصورت دیگر سوابھیمان شیتکری سنگھٹنا مزید شدت کے ساتھ ریاست گیر احتجاج شروع کرے گی۔ काय परिस्थिती चालू आहे ते सगळ्यांनाच माहित आहे। आज आमदाराचा रेट 50 कोटी ठरलेला आहे, खासदाराचा 100 कोटी ठरलेला आहे, पण शेतकऱ्याच्या मालाचा रेटच ठरलेला नाही। कारण या शेतकऱ्याला सरकारनं एकदम असं घायल करून सोडलेलं आहे। आज परिस्थिती अशी तयार झालेली आहे, सर्वच बाजूने शेतकऱ्याला एक खत बियाणं बोगसगिरी झालेली आहे आणि कर्जमाफी अटीच अटी आहेत। काल 2 अटी काहीतरी रद्द केल्यात, पण अजून अटी बऱ्याच काही आहेत। त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीपासून बरंच वंचित राहणार आहे। आणि जे गेल्या वर्षीचा ओला दुष्काळ झालता, आम्ही गेल्या वेळेस सुद्धा आंदोलन केलं की नंतर आम्हाला विम्याची आशा होती, पण अर्धवटच विमा आलेला आहे, संपूर्ण विमा सुद्धा आलेला नाही। त्यामुळे शेतकरी आज रस्त्यावर उतरलाय। फक्त आज नुसतं रस्त्यावर उतरलाय, इथून पुढचा लढा आज जर आमच्या मागण्या मान्य झाल्या, विमा खात्यावर नाही पडला, सरसकट कर्जमाफीच्या मागण्या नाही मान्य झाल्या, तर इथून पुढे आम्ही नांदेड जिल्ह्यातील एकही कार्यालय चालू राहू देणार नाहीत। कलेक्टर ऑफिस पासून ते संपूर्ण कार्यालय आम्ही बंद पाडू, हा शेतकऱ्यांचा इशारा आहे। عالمی یوم آبادی کے موقع پر جالنہ شہر میں ایک بیداری ریلی نکالی گئی، جس کے تحت شہریان کو خاندانی منصوبہ بندی اور آبادی پر قابو پانے کا پیغام دیا گیا۔ ضلع جالنہ کے شعبہ صحت کی جانب سے عالمی یوم آبادی کے موقع پر سول اسپتال سے ایک آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر مسکے اور ڈسٹرکٹ وومنس اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر گوارے نے سبز جھنڈی دکھا کر ریلی کو روانہ کیا۔ یہ ریلی گاندھی روڈ، مان نرمان اسپتال، ممبا دیوی چوک سے ہوتے ہوئے ڈسٹرکٹ اسپتال پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ اس دوران طلباء اور محکمہ صحت کے عملے نے مختلف بینرز اور پوسٹرز کے ذریعے خاندانی منصوبہ بندی، بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ اور چھوٹے خاندان کی اہمیت سے متعلق عوام کو آگاہ کیا۔
नाजरीन, हर साल 11 जुलाई को दुनिया भर में आलमी यौम आबादी मनाया जाता है। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब तक पहुंचने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मसले की संगीनी को उजागर किया, जिसके बाद पहली मरतबा 11 जुलाई 1989 को आलमी यौम आबादी मनाया गया। इस दिन का मकसद ख़ानदानी मनसूबाबंदी को फ़रोग़ देना, बढ़ती हुई आबादी के नुकसानात से आवाम को आगाह करना और सेहतमंद व खुशहाल ख़ानदान की अहमियत को उजागर करना है। इसीलिए रैली के ज़रिए आवाम को ये पैगाम दिया गया कि 2 बच्चों की पैदाइश के दरमियान मुनासिब वक्फ़ा सेहतमंद ख़ानदान की ज़मानत है और छोटा ख़ानदान खुशहाल ख़ानदान कहलाया जाता है। आज 11 जुलै म्हणजे जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय जालना आणि जिल्हा स्त्री रुग्णालय जालनाच्या वतीने नर्सिंग कॉलेजचे विद्यार्थिनी आणि आरोग्य कर्मचारी यांची रॅली काढण्यात येईल। रॅलीचा उद्देश हा लोकसंख्या वाढीबाबत समाजात जे काही प्रॉब्लेम होत आहेत, उदाहरणार्थ लोकसंख्या वाढीमुळे ज्या वेगवेगळ्या अडचणींना आपल्याला सामना करावा लागत आहे त्याबाबत जागृती करणे, लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी ज्या काही पद्धती आहेत त्याबाबत प्रसार करणे आणि रॅलीच्या माध्यमातून लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत अंमलबजावणी करणे हा या पाठीमागील मुख्य उद्देश आहे। हरसूल इलाके के एक 7 माह के कमसिन बच्चे ने शीशे के टुकड़े निगल लिए थे, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी अस्पताल लाने पर वहां के माहिरीन ने मैदे का कामयाब ऑपरेशन करते हुए शीशे के टुकड़े निकाल लिए और उस मासूम को नई ज़िंदगी बख्शी। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक खरसूल में 7 माह के एक बच्चे ने गलती से शीशे के टुकड़े निगल लिए थे, जिस पर अहले खाना ने उसे फौरी तौर पर घाटी अस्पताल पहुंचाया। इब्तदाई मुआयने और एक्सरे, ब्रोनोस्कोपी और ईसोफेगोस्कोपी में शीशे नज़र नहीं आए, ताहम सिटी स्कैन से टुकड़े मैदे में मौजूद होने की तस्दीक हो गई, जिसके बाद सर्जरी के माहिर डॉक्टर्स ने कामयाब ऑपरेशन करके तमाम टुकड़े बाहर निकाल लिए। चाइल्ड स्पेशलिस्ट और सर्जरी डिपार्टमेंट की बरवक्त काविशों से बच्चे की हालत बेहतर हो गई और उसे सेहतयाब होने के बाद डिस्चार्ज दे दिया गया। उस्मानपुरा इलाके में मौजूद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की दूसरी मंजिल पर अचानक आग लग गई, जिसके सबब वहां रखे गए कंप्यूटर्स, फर्नीचर और दीगर सामान जलकर खाक हो गया। उस्मानपुरा इलाके में वाक़ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की दूसरी मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग एक कमरे में लगी और तेज़ी से फैल गई, जिससे वहां रखे कंप्यूटर, फर्नीचर, बरक़ी आलात और दीगर कीमती सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला वहां पहुंचा और फायर एहलकारों ने फौरी कार्रवाई शुरू करते हुए आग को मज़ीद फैलने से रोकने की कोशिश की। कॉलेज इंतज़ामिया ने एहतियाती इक़दामात के तौर पर इमारत को खाली करा लिया, जिसके बाद किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने का शुबहा ज़ाहिर किया जा रहा है, ताहम असल सबब का तयन फायर ब्रिगेड और मुतल्लिका महकमे की जांच रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। इस वाक़े में लाखों रुपये मालियत के कंप्यूटर, फर्नीचर और दीगर सामान के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और कॉलेज इंतज़ामिया मुश्तरका तौर पर वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। 90 की दहाई के मुबैना डॉन बाबा फरजंद की रिहाइशगाह पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने छापा मारा, जिसमें 5 करोड़ 26 लाख रुपये नकद रकम, सोने चांदी के जेवरात, असलहा और हज़ारों जिंदा कारतूस जब्त किए गए। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक सिटी क्राइम ब्रांच ने इंतहाई खुफिया अंदाज में बाबा फरजंद के बंगले पर कार्रवाई की। रात भर जारी रहने वाली इस तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस ने 5 करोड़ 26 लाख रुपये नकद, बड़ी मकदार में सोने और चांदी के जेवरात, 2 पिस्तौल, 4 राइफल्स, 6350 जिंदा कारतूस, तलवारें और दीगर ख़तरनाक हथियार जब्त किए। पुलिस ज़राए के मुताबिक जब्तशुदा असलहे के लाइसेंस, भारी नकद रकम, जेवरात और कारतूसों के ज़राए की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया था और तफ्तीशी टीम ने कई घंटों तक बंगले की बारीक बीनी से तलाशी ली। इस मामले पर क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शशिकांत सातव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई की तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि तफ्तीश तेज़ी से जारी है और इस केस में मज़ीद अहम इंकशाफात होने का इम्कान है। दिनांक 10 जुलै रोजी माननीय पोलीस आयुक्त यांना गोपनीय माहिती मिळालेली होती की मिटमिटा छावणी पोलीस स्टेशनच्या एरियामध्ये जो भाग आहे त्या ठिकाणी एका घरामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती बेहिशोबी
रक्कम त्याचप्रमाणे शस्त्रास्त्र ठेवलेले आहेत. त्या अनुषंगाने माननीय पोलीस आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर यांनी आदेशित केल्यानुसार गुन्हे शाखेची टीम त्या ठिकाणी पोहोचून त्या घराची झडती घेतली असता त्यामध्ये एक महिला शीला साळवे म्हणून आढळून आली. ती आणि 2 पंचांसमक्ष झडती घेतली असता त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅश रोख रक्कम ही 5,26,29,000 रुपये, त्याचप्रमाणे 6 वेपन्स, मोठ्या प्रमाणावरती तलवार, चाकू, गुप्ती, सोने आणि चांदे अशी मालमत्ता हस्तगत करण्यात आलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन छावणी या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. या ठिकाणी जे व्यक्तीचं घर होता त्याचं नाव आहे बाबा फर्जन अर्देशीर दोरडी. या व्यक्तीचं मागील महिन्यामध्येच डायबिटीजचे निधन झालेलं आहे आणि 1980 ते 90च्या कालावधीमध्ये हा कामगार युनियनचा अध्यक्ष देखील होता. याच्यावर गुन्हे देखील दाखल झालेले आहेत. नाही, याच्यामध्ये गोपनीय माहिती मिळालेली होती की याच्यामध्ये बेहिशेबी मालमत्ता तर आहेच, परंतु शस्त्र देखील आहे आणि त्याच्यावर ऑलरेडी गुन्हे दाखल असल्यामुळे ही कारवाई अतिशय गोपनीयरित्या करण्यात आली. याच्यामध्ये आपल्याला पिस्टल्स, रायफल्स आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये कारतुसांची संख्या सुद्धा जिवंत कारतुसे 6,350 जिवंत कारतुसं मिळालेली आहे. याच्यामध्ये आपल्याकडे 2 पिस्टल आहेत मॅगझिनसह, 4 रायफल्स आहेत. याच्यामध्ये म्हणजे 12 बोरचे रायफल आहे, .22 रायफल आहे आणि जे कारतुसं आहेत ते सर्वच प्रकारची कारतुसं याच्यामध्ये इन्वॉल्व आहेत. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक मरतबा फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर को साफ सुथरा रखने म्युनिसिपल कमिश्नर मौलवी लड़के खुद उतर गए मैदान में। मॉर्निंग वॉक और शाम के औकात में दे रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों को विजिट और शहरियान की कर रहे हैं काउंसलिंग। जालना पुलिस की रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी और 2 मोबाइल हैंडसेट समेत गैर कानूनी रेत का बड़ा जखीरा किया गया जब्त। एडिशनल एसपी विक्रम साली ने दी इत्तला। मौजूदा दौर में उर्दू तनकीद को नई नस्ल, नई टेक्नोलॉजी और बदलते हुए समाजी और सकाफती हालात के तनाजुर में अपने दायरे कार को वसी करने की ज़रूरत। डॉक्टर रफीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन्स में मुनक़िदा सेमिनार से दानिश्वरों का खिताब। और 90 की दहाई के मारूफ व मुश्तबा डॉन कहलाए जाने वाले बाबा फर्जन के बंगले पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने मारा छापा। 5 करोड़ 26 लाख रुपये नकद रकम समेत तिलाई जेवरात, असलहा और हजारों जिंदा कारतूस किए गए जब्त, कहा डीसीपी क्राइम शशिकांत सातव ने। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।